بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ہم جیسے کہ سانہ ماڈل ٹاؤن کے اوپر بات کر رہے ہیں اور اس کی ہم نے بتایا تھا کہ 17 جون تک ہم اس کی سیریل آف ویڈیوز دیں گے اور اس کے ہر اسپیکٹ سے ہر پہلو سے اس کا جائزہ لیں گے کہ اس وقت سانہ ماڈل ٹاؤن کا کیس کہاں کھڑا ہے، اس میں کیا امکانات نظر آ رہے ہیں انصاف کے، اور آگے چل کے پیٹ کی اسٹریٹجی کیا ہے، گورنمنٹ اس میں کیا رول پلے کر سکتی ہے، عدالتیں کس حد تک ہمیں انصاف دے پا رہی ہیں، ان سب پہلو کے اوپر ہم بات کریں گے۔ آج اس ویڈیو کے اندر جس ٹاپک پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کا اس کیس کے اندر کیا رول تھا، کیا رول ہے اور کتنا رول انہوں نے پلے کیا ہے اس کیس کو آگے لے کے چلنے کے اندر۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ 2 سال پہلے جب الیکشن ہوئے تھے تو پی ٹی آئی گورنمنٹ جو انہوں نے سب سے بڑا نعرہ لگایا تھا وہ انصاف کا نعرہ تھا، اور ماڈل ٹاؤن کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ ہر ان کا وزیر مشیر ان کے اس وقت کے جو کینڈیڈیٹس تھے جو الیکشن کیمپین چلاتے تھے، ایون کہ عمران خان صاحب خود بھی اپنی ہر تقریر کے اندر یہ بات کرتے تھے کہ جب ہم اقتدار کے اندر آئیں گے تو سانہ ماڈل ٹاؤن کے اندر ہم ان کو انصاف دیں گے، پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان کو انصاف دیں گے۔ اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے، ہر کینڈیڈیٹ ان کا بات کرتا رہا ہے۔ اگرچہ پاکستان عوامی تحریک نے ایز اے پارٹی تو ظاہر پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں کیا تھا، لیکن انڈیویجلی ہمارے کارکنان نے تقریباً ہر جگہ پر جو ووٹ دیا تھا، یہ جو سپورٹ کی تھی وہ پی ٹی آئی کے کارکنان کو، ان کی جو لیڈرز تھے کینڈیڈیٹس تھے انہیں کو کی تھی، اور یہ ہم بات کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا بہت سارے لوگوں کا ووٹ شامل تھا اس میں، اور بہت سارے لوگوں کا یہ ان کا رول شامل تھا اس گورنمنٹ کو بنانے کے اندر، اس وقت ووٹ دینے کے اندر انڈیویجلی ذاتی سطح کے اوپر، ظاہر پارٹی سطح کے اوپر تو سپورٹ نہیں تھی لیکن انڈیویجلی ایک بہت بڑا رول تھا۔ وہ صرف رول اس وجہ سے تھا کہ ہم نے ماڈل ٹاؤن، سارے ماڈل ٹاؤن کے اوپر ان کو ووٹ دیا تھا، اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جب یہ گورنمنٹ کے اندر آئیں گے تو ہمیں اس گورنمنٹ کے اندر ایک انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اب جب گورنمنٹ بن گئی، گورنمنٹ بننے کے بعد آج 2 سال ہو چکے ہیں، ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی موجودہ سٹنگ گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی رول بھی پلے نہیں کیا۔ اب سوال یہ آتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ جناب گورنمنٹ کو چاہیے کہ سانے کے اوپر انصاف دے، تو آگے سے جواب یہ ملتا ہے کہ گورنمنٹ کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ معاملہ تو آپ کو عدالتوں میں آپ جائیں اور عدالتوں میں پیش ہو، عدالتوں میں تو ہم پیش ہو رہے ہیں، ہماری وکلاء کی پوری ٹیم ہے، پاکستان عوامی تحریک نے اس کو اپنا سب سے پہلا ایجنڈا نمبر 1، ہماری تحریک مراج القرآن عوامی تحریک نے اور ڈاکٹر صاحب کی شخصیت نے، سب نے اس کو اپنے پہلے ایجنڈے کے اوپر رکھا ہوا ماڈل ٹاؤن کے سانے کے اوپر، اور جس کا جتنا رول بنتا ہے وہ اپنے سے اس استطاعت سے بڑھ کے اپنا رول پلے کر رہا ہے۔ مثلا وکلاء کے ساتھ ان ٹچ ہیں، ڈاکٹر صاحب خود اس کیس کے اوپر خود ٹچ ہیں، بریفنگ لیتے ہیں، ان کو انسٹرکشنز دیتے ہیں۔ پاکستان کی چوٹی کے وکلاء جو ہم سمجھتے تھے کہ وہ اس کیس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں وہ ہم نے ہائر کیے، کروڑوں کی فیسیں دیں، اور جہاں جہاں پر رکاوٹ پیش آتی ہے ہم اس کو دور کرنے کے لیے فوراً اگلا سٹیپ لیتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں گے عدالتی سطح کے اوپر اس وقت تقریباً 12 جگہ پر یہ کیس زیر سماعت ہے، اس کی مختلف اپیلیں مختلف جگہ کے اوپر موجود ہے، تقریباً 12 کے قریب اپیلیں ہیں جو ہم نے مختلف کورٹس کے اندر موجود ہیں اور اس کے اوپر ہم کیس لڑ رہے ہیں۔ جس کا جتنا رول بنتا ہے وہ اپنا پلے کر رہا ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ موجودہ گورنمنٹ اس کے اندر کیا رول پلے کر سکتے ہیں، عمران خان صاحب کیا رول پلے کر سکتے ہیں، یہ کوسچن ہے جو اکثر پی ٹی آئی کے دوست بھی پوچھتے ہیں، عوام الناس کے ذہنوں کے اندر بھی آتا ہے کہ جی آپ گورنمنٹ سے کیوں بات کرتے ہیں، آپ عدالتوں کے اندر جائیں۔ تو جناب بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ نے الیکشن لڑا تھا تو آپ نے اس ایجنڈے کے اوپر لڑا تھا، ماڈل ٹاؤن آپ کے ایجنڈے کے اندر شامل تھا کہ ہم اس کے اوپر انصاف دلائیں گے، لیکن انفارچونیٹلی گورنمنٹ بننے کے بعد، اس حکومت لانے کے بعد عمران خان صاحب کے منہ سے ایک دفعہ بھی سنگل ٹائم بھی ماڈل ٹاؤن کا جو سانیہ تھا اس کا لفظ ان کی زبان کے اوپر نہیں آیا، اور اگر آیا ہے تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آپ وہ ویڈیو دے دیں کہ فلاں جگہ پر خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم آج بھی کھڑے ہیں۔ جیسے کہ ہم نواز شریف صاحب سے یہ کہا کرتے تھے کہ کلبھوشن جادیو کے حوالے سے ان کے پورے دور اقتدار کے اندر ایک دفعہ بھی سنگل ٹائم بھی وہ نہیں بولے، ایک سنگل ٹائم بھی۔ سب لوگ کہتے رہے، ٹرینڈ چلے سوشل میڈیا کے اوپر کہ نواز شریف صاحب کلبھوشن جادیو کا نام زبان پہ لائیں۔ اعتزال احسن صاحب نے چیلنج کیا کہ نواز شریف صاحب کو میں چیلنج کرتا ہوں وہ ایک دفعہ تو اس کے اوپر بول دیں، لیکن وہ نہیں بولے، باقی لیڈرز بھی بولے تو ان کا نام نہیں آیا۔ آج 2 سال گزرنے کے باوجود عمران خان صاحب کی زبان پہ ایک دفعہ بھی سانہ ماڈل ٹاؤن کا نام نہیں آیا حکومت آنے کے بعد۔ اب اس میں ان کی مجبوری کیا ہے وہ خود بتائیں، وہ اپنی پوزیشن کو کلیئر کریں۔ ہم ایک کیمپین چلاتے ہیں، ہم ان کو اس 17 جون کی ماڈل ٹاؤن کی جو برسی آ رہی ہے شہدائے ماڈل ٹاؤن کی، ہم اس کے اوپر بار بار ان کو یاد دہانی کرا رہے ہیں۔ خان صاحب ہم آپ کی زبان سے ایک دفعہ سننا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں آئیں ایک پریس کانفرنس اس کے اوپر بھی ہو جائے اور عوام الناس کو یہ اپنی پوزیشن کلیئر کریں کہ آپ کیا کر سکتے تھے ماڈل ٹاؤن سانے کے لیے، کیا آپ نے کیا اور کیا مزید آپ کرنے جا رہے ہیں۔ جسٹ ایک پریس کانفرنس سر، ایک پریس کانفرنس کی ہم آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ آئیں اس کے اوپر بولیں، آپ بات کریں۔ آپ کی جتنے سارے ماڈل ٹاؤن کے آفیسرز تھے
जो जिम्मेदारान थे, जो पॉलिटिकली जो थे, जो डिक्टेशन देने वाले थे, इनको तो आप छोड़े, 12 लोग जो थे, जो ऑफिसर उस वक्त बराह रास्त उस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे, जो गोलियां चला रहे थे, जो लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे थे वहां मौके के ऊपर खड़े हुए, उनमें से भी कोई एक शख्स भी आज सजा इस सूरत में भी नहीं भुगत रहा, उसको कम से कम अपने ओहदे से हटा दिया जाता। चले केस का फैसला तो जब भी होगा सो होगा। वो सारे लोग, मुशाहिद सुकेरा अपनी सीट पे बैठे हैं, डीआईजी अब्दुल जब्बार अपनी सीट पे बैठे हैं, राना अब्दुल जब्बार उस वक्त डीआईजी ऑपरेशन थे, वो आज भी सर्व कर रहे हैं अपनी सीट के ऊपर। तारिक अजीज एसपी मॉडल टाउन थे उस वक्त, आज भी सर्व कर रहे हैं स्टिल पंजाब पुलिस के अंदर। आफ्ताब अहमद फुलर वान डीएसपी थे उस वक्त मॉडल टाउन सर्कल के, स्टिल आज सर्व कर रहे हैं। मुमताज हुसैन एसएचओ थे, इसी तरह रिजवान कादिर हाशमी थे, इसी तरह निसार अहमद कांस्टेबल थे। ये सब वो लोगों को मैं जो नाम ले रहा हूँ, जो उस वक्त जो कैमरा जिनकी तस्वीरें दिखा रहा है, जो उस वक्त वहां पर फंक्शन कर रहे हैं और उसको पूरे ऑपरेशन को हैंडल कर रहे हैं, और वो गोलियां चला रहे हैं और उस फायरिंग और उस सारे वाक़े के अंदर वहां पर मौजूद हैं। मोहम्मद जबील उस वक्त एसआई थे, अभी पता नहीं उनकी प्रमोशन हो गई होगी, उमरदीन एएसआई थे। ये सारे चेहरे आप उस वक्त देख रहे हैं। मुदस्सर कांस्टेबल थे, इसी तरह अब्दुल कयूम थे एएसआई, तो तारिक अजीज थे। तो ये सब लोग पूरी लिस्ट एफआईआर के अंदर भी इनके नाम मौजूद है, आपकी गवर्नमेंट के पास भी उनके नाम मौजूद है, आप सबको जानते हैं। आप ये तो कर सकते हैं कि उनको अपने ओहदों से हटा देते हैं, कम से कम कुछ ना कुछ तो हमारे जख्मों के ऊपर मरहम रखते हैं, लेकिन आपने तो इतना भी नहीं किया। सिर्फ सारे लोग अपने अपने ओहदों के ऊपर सर्व कर रहे हैं, उनको उनकी प्रमोशन हो चुकी है। कैप्टन उस्मान इस वक्त आपके फूड के डायरेक्टर बैठे हुए हैं, फूड अथॉरिटी की। तो जनाब अर्ज यह है कि प्रोसिक्यूशन का, गवर्नमेंट का किसी भी कत्ल के अंदर, किसी भी केस के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अदालतें जो फैसला करती होती है वो उस प्रोसिक्यूशन की बेस के ऊपर करती हैं। वो प्रोसिक्यूशन तो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकी। जो उस वक्त हालात नवाज शरीफ के दौर में थे, नून लीग के दौर के अंदर थे, स्टिल उसी जगह पर मौजूद है, उसके अंदर एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़े। तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं जनाब, इस दफा की इस साल मॉडल टाउन के शहदा की बरसी के ऊपर हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। अगरचे 2 साल आपने मुंह नहीं खोला, कलभूषण यादव की तरह जैसे नवाज शरीफ नहीं बोले थे, आप सारे मॉडल टाउन को भूल चुके हैं। लेकिन इस दफा हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, इसको कैंपेन की सूरत में आपके सामने रखेंगे कि खान साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बनती है, आए जरा बोले और अपनी पोजीशन क्लियर करें कि आपने सामने मॉडल टाउन की शहदा के साथ क्या किया, क्या कर सकते थे और क्या कर रहे और क्या करने वाले हैं फ्यूचर। इसके ऊपर हमें आपका इंतजार रहेगा और हम पीटीआई के दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी अपनी गवर्नमेंट के उसके ऊपर फोर्स करें कि आपने कल इसके ऊपर आपने बात की थी, मॉडल टाउन के ऊपर आपने अपना जो इलेक्शन था वो लड़ा था, तो आ जाए ना अपनी पोजीशन। वो तमाम वज़रा जो असेंबली के अंदर जब भी नून लीग की हुकूमत को डिच करना होता था तो वो मॉडल टाउन का सहारा लेते थे। अब आपकी ज़बानें क्यों चुप है? वो सारे हमारे दोस्त उस वक्त हमारे साथ टॉक शोज में बैठते थे, अली मोहम्मद खान साहब के तरह, मुराद सईद साहब बड़े चीफ चला रहे होते हैं रोजाना, नून लीग को बड़ी यादानियां करा रहे होते हैं। तो जनाब आए अगर मॉडल टाउन के ऊपर अपनी पोजीशन क्लियर करें। शहरियार अफरीदी साहब आजकल क्वारंटाइन में, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जनाब आप पोजीशन, जितने भी वज़रात हैं वो सब आए और अपनी मॉडल टाउन के ऊपर पोजीशन क्लियर करें कि आपने क्या किया उसके साथ, क्यों भूल गए आप, क्यों आप उस मौके से, आपको क्या मजबूरियां हैं, किसने आपको रोक रखा है, आप बताएं जरा, पब्लिक को पता चले कि कौन है इस केस को खराब करने के पीछे। तो ये सब सवालों के जवाब हम आपसे सुनना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि आप अपना रोल इसके अंदर प्ले करें। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आगे सिचुएशन होगी उसके ऊपर हम मुख्तलिफ बात करते रहेंगे मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर। आपको सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू।